جون 2022 سے پاکستان میں مونسون کی بارشوں، متعلقہ محکموں کی لاپرواہی اور گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے آنے والے سیلاب سے 340 بچوں سمیت کم از کم 1200 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں 6 فوجی افسران بھی شہید ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ 2017 کے بعد دنیا کا سب سے مہلک سیلاب ہے۔ 25 اگست کو پاکستان نے سیلاب کی وجہ سے ہنگامی حالت کا اعلان کیا تھا۔ 2022 میں پاکستان میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں۔ صوبہ سندھ میں معمول سے 785% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں اور بلوچستان میں معمول سے 500% زیادہ بارش ہوئی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش میں بھی مونسون کی اوسط سے زیادہ بارشیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ بحر ہند دنیا میں سب سے تیزی سے گرم ہونے والے خطوں میں سے ایک ہے، جو اوسطاً 1 ڈگری سینٹی گریڈ سے گرم ہو رہا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سطح سمندر کے درجہ حرارت میں اضافہ مونسون کی بارشوں میں اضافہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب نے مئی اور جون میں یکے بعد دیگرے گرمی کی لہروں کا تجربہ کیا، جو کہ ریکارڈ قائم تھی، اور خود موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کا زیادہ امکان پیدا ہوا تھا۔ اس نے ایک مضبوط تھرمل لو بنایا جس نے معمول کے مطابق بھاری بارشیں کی۔ گرمی کی لہروں نے گلگت بلتستان میں برفانی سیلاب کو بھی متحرک کیا۔ سیلاب سے سینکڑوں افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں اور ابھی سیلابی صورتحال جاری ہے۔ سیلاب کی وجہ سے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ اب بھی عارضی کیمپوں میں رہ رہے ہیں۔ یہ 2010 کے بعد پاکستان میں سب سے زیادہ مہلک سیلاب ہے، جب سیلاب میں تقریباً 2000 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ مونسون کی شدید بارشوں اور سیلاب نے پاکستان میں جون کے وسط سے 30 ملین سے زائد افراد کو متاثر کیا ہے، جس سے تقریباً 2,20,000 مکانات تباہ ہو چکے ہیں اور تقریباً 20 لاکھ سے زائد کو نقصان پہنچا ہے۔ انسانی اور بنیادی ڈھانچے کے اثرات کے لحاظ سے سندھ اور بلوچستان 2 سب سے زیادہ متاثرہ صوبے ہیں، جبکہ پنجاب کے بھی کچھ علاقوں میں شدید سیلاب سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں۔ لاکھوں مویشی ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ 36 کلومیٹر سے زیادہ سڑکوں اور 145 پلوں کی تباہی نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں تک رسائی میں رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔ 17,500 سے زیادہ سکولوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بلوچستان پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ PDMA کی درخواست پر بلوچستان کے 10 اضلاع میں ضروریات زندگی کا جائزہ لیا گیا تاکہ تمام شعبوں میں ترجیحی ضروریات اور خلا کی نشاندہی کی جا سکے۔ انسانی ہمدردی کے طور پر متاثرہ علاقوں میں حکومت کی زیر قیادت موجودہ وسائل کو بہترین انداز میں استعمال کر کے متاثرہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سیلاب کی آفت سے پناہ میں رکھے، اور جو لوگ اتنے متاثر ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی آسان کرے، اور جتنے بھی مخیر حضرات ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ جتنی زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ اللہ ہم سب کو اس آفت سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔